محترم حضرات، یہ اللہ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں اپنے دربار میں برداشت کر لے اور ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے اور یہاں بٹھائے، یہ معمولی بات نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاء اور ارادے کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو اس پر ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی تھی اسی لیے آ سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اس کی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آ کر آنے پر نہ خوش ہوتے ہیں، نہ مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہونا چاہیے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوگی۔ کوئی چیز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں آتی، محنت کرنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، جس طرح کے اسباب انسان اختیار کرے گا، اللہ کی مرضی اور مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو کر وہ کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ بزرگان محترم، مجھے کوئی لمبی بات کرنے کی عادت بھی نہیں ہے اور میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے، بھلے 20 منٹ میں ہو جائے، 22 منٹ میں بات میں سمجھا سکوں، 25 منٹ میں بات سمجھا سکوں۔ یہی لگ بھگ اتنے ہی کا وقت ہے کہ میں اپنی ایک دو باتیں جو آپ کے لیے کچھ تبدیلی کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑنے والی ہوں اور آپ کے جو خیالات میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکے، ایسی کچھ باتیں آپ کے ذہن اور فہم سے قریب ہو کر بہت موٹے اور محسوس انداز میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد آپ حضرات کی معلومات میں کوئی خاصا اضافہ کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اندر جو ہماری حالت ہے، اس حالت میں ایک قابل لحاظ تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی آنے کے لیے کیا بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کچھ سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو یہاں بٹھا دیا جائے اور کچھ نہ کہا جائے اور کہا جائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی یہاں بیٹھے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہہ بھی دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کتاب پڑھ لی جائے، لیکن مقصد معلومات میں اضافے کا نہیں ہے کہ کوئی کتاب سمجھا دی جائے گی یا معلومات میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ اصل فکر اس بات کی ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے، ہم جس انداز میں جی رہے ہیں، اس زندگی پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیا جائے کہ اگر دنیا سے جانا ہوا تو پھر برزخ میں ہمارا کیا حال ہے۔ اگر آخری وقت آ گیا
تو ہم کو کیا مومنانہ انداز میں لے جایا جائے گا یا مجرمانہ طور پر خدا کے پاس لے جایا جائے گا؟ اس بات کی فکر کرنا ہے اور اس فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کام ہمارے لیے کرنے کا ہے اس کام کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم جمع ہوئے۔ میں آپ حضرات سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا انسانی جسم کھائے بغیر پیے بغیر کسی ایسی جگہ پر جہاں اسے کھانا نہ ملے پانی نہ ملے رہ سکتا ہے؟ اس کی بقا ممکن نہیں ہے۔ کسی کمرے میں بند کر دیجئے، 15 دن مہینے تک کھانا نہ دیجئے، پھر بعد میں جا کر دیکھیں گے تو جسم نہیں ہڈیاں ملیں گی۔ کیوں؟ اس کی بقا کا دار و مدار ہے کھانے پر، پینے پر، ہوا پر، لباس پر، جوتے پر، دوائیوں پر۔ اسے اس کے جسم کے لیے غذائیں بھی چاہیے اور دوائیاں، بیمار پڑے تو دوائیاں بھی چاہیے۔ غذا نہ ملے تو پھر کہیں کا نہ رہے دنیا کے اندر، دوا نہ ملے تو پھر کہیں کا نہ رہے۔ لیکن ان غذاؤں کا اور ان دواؤں کا انتظام ہمارے لیے سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کیجئے، ان چیزوں کا انتظام کس نے کیا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے ان چیزوں کا انتظام ہمارے لیے بلکہ سارے حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذاؤں کا انتظام فرمایا۔ کیڑوں کو ان کی غذا پہنچ رہی ہے، درندوں کو ان کی غذا پہنچ رہی ہے، سمندر میں ان کی غذا آبی جانوروں کو پہنچ رہی ہے، ہواؤں میں اڑنے والوں کو غذا پہنچ رہی ہے، سارے دنیا کے انسانوں کو غذائیں پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے غذاؤں کا انتظام فرماتا ہے، اور جس کی جو غذا ہے وہ روزانہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ پرندے کو پرندے کی غذا، درندے کو درندے کی غذا، انسان کو انسان کی غذا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تبھی زمین زندہ ہوتی ہے۔ زمین سے اگاتے کون ہے؟ سبزیوں کو، پھلوں کو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تبھی وہ سارے لوگوں کی غذائیں بنتی ہیں۔ زمین سے جڑی بوٹیوں کو کون اگا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگا رہا ہے، اسی کو لے کر اطباء دوائیاں بناتے ہیں۔ مختلف قسم کی چیزوں کو دوائیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مختلف چیزوں کو غذاؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کو کون پیدا کر رہا ہے یہ ہم سارے مومنین جانتے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، اس کا جواب ہم سب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے اور بتلا دیا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ بات ہم کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ دیکھو وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے برسانے والا۔ وہ اللہ ہے جو رات کو لاتا ہے، وہ اللہ ہے جو دن کو لاتا ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے ہم سوتے ہیں، اللہ ہی کی مدد سے ہم جاگتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہم استنجا کو جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم استنجا خانے سے باہر آتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم کو باہر لوگ لے کر آئیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بلکہ محتاج تھے، ہم اللہ کے محتاج تھے۔ سچائی بیان کرتا ہوں، جب ہم دنیا میں آئے تھے ہم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، نہ ہم کو کوئی بٹھا سکتا تھا۔ اللہ نے ہمارے اندر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کی تو بچہ بیٹھ سکا۔ ہم ٹھہر نہیں سکتے تھے، دنیا میں صرف بیٹھ کر کام نہیں چلتا، کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے کھڑا کیا تھا۔ صرف کھڑے رہنے سے کام نہیں چلتا، چلنا اللہ نے سکھایا تھا تو بچہ چل پایا تھا۔ دانت اللہ نے نکلوائے تھے تو دانت نکلے تھے۔
اللہ نے اس کو پڑھایا تھا اس کے جسم کو، تو وہ بچہ بڑھ گیا تھا اور جوان ہوا تھا، اگر اللہ اسے نہ بناتے تو نہ کرتا۔ یہ تمہیدی باتیں ہیں، یہ باتیں ہم سمجھ گئے اور سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بیٹھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بچے کا کھڑا ہونا ایک نعمت ہے، اللہ کی مدد ہے اور شکر کی بات ہے۔ بچہ جب چلتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، غذائیں ملتی ہیں تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، پھل مل رہے ہیں، غذائیں مل رہی ہیں، دوائیاں مل رہی ہیں، رہنے کے لیے عالی شان مکانات مل رہے ہیں، دولت مل رہی ہے، گدے مل رہے ہیں، سواریاں مل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور مگن رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو پریشان ہو جائے، اسے پہننے چپل نہ ملے، پاک کپڑے نہ ملے، بھوک ہے غذا نہ ملے، تھکن ہے بستر نہ ملے، جوانی ہے شادی نہ ہو، شادی ہو گئی ہے بچے نہ ہو، تو پھر آدمی کی پریشانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے دعائیں کراتا پھرے گا، کہے گا کہ صحت کے لیے دعا کیجئے، کاروبار کے لیے دعا کیجئے، اور اولاد کے لیے دعا کیجئے، اور فلاں مجبوری کے لیے دعا کیجئے، پانی کے لیے دعا کیجئے، یا گھر کے لیے فلاں پریشانی ہے دعا کیجئے، محلے کے لیے دعا کیجئے، دعائیں کرائے گا۔ اب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس محفل کا اصل عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی نعمتیں ہیں، ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی مصیبتیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ مصیبتوں کا میں نے تذکرہ کر دیا، دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے، ایسے افلاس سے اور ایسی تنگدستیوں سے بچائے۔ اور میں نے تذکرہ کر دیا کہ نعمتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، صحت نعمت، جوانی نعمت، دولت نعمت، دکانیں اور مکانات نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، بستر نعمت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ باتیں صرف ہم جانتے ہیں، نعمتوں کو یہ ہم جانتے ہیں۔ ہم جیسے سیدھے سادے لوگ ان کو مصیبتیں اور نعمتیں سمجھتے ہیں۔ ارے ایک مصیبت ہوتی ہے حقیقی مصیبت جسے ہم نہیں جانتے، ایک ہوتی ہے حقیقی نعمت اور حقیقی راحتیں جسے ہم نہیں جانتے۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جن نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، ارے وہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ ہم سنتے ہیں، جانور بھی سنتا ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، جانور بھی جوان ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں، جانور بھی پی لیتے ہیں، ہم بچے کر لیتے ہیں، جانور بھی بچے کر لیتے ہیں، جانور بھی بل بنا لیتے ہیں، گھونسلہ بنا لیتے ہیں اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی گھر بنا لیں تو کون سا کمال ہو گیا؟ اور اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی خوشیاں ہیں، بڑی خوشیوں کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی۔ ایک بڑی خوشیاں ہیں، اعلیٰ درجے کی خوشیاں ہیں، معنوی خوشیاں ہیں، اور خوشیوں کا نام ہے روحانی خوشیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی عطا فرمایا ہے اور ہمیں روح بھی عطا فرمایا ہے، ہمیں عقل بھی عطا فرمایا ہے۔ اور ویسے تو عقل جانوروں کو بھی عطا ہوئی ہے، کھانے کی عقل، اڑنے کی عقل، بچوں کو پالنے کی عقل، گھونسلہ بنانے کی عقل، بل بنانے کی عقل، مال لے جانے کی عقل۔ لیکن اللہ کی عبادت کے لیے اتنی عقل کافی نہیں تھی، زندگی گزارنے کے لیے اتنی عقل کافی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کی عقل ہے کہ ہم صرف کھانے پینے اور ان چیزوں میں رہ کر زندگی گزار کر جائیں تو پھر آخرت کی طرف بے مقصد جائیں گے۔ اسی لیے ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے لیے ہر طرح کے راحت اور آرام کا انتظام کیا،
انسانوں کے لیے بھی اچھے اچھے انتظامات کیے، لیکن انسانوں کے ساتھ ایک مقصد لگایا اور ان کو ایک عظیم روح عطا فرمائی اور ان کو ایک عظیم دماغ عطا فرمایا اور ان کے اوپر شریعت مطہرہ کو، احکامات اسلامیہ کو فرض کیا اور ضروری قرار دیا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے، ہماری روح کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی ضرورت کھانا اور پینا ہے، ہماری روح کی ضرورت اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اسی سے ہماری روح کی تندرستی ہے، اسی سے ہماری روح کی راحت ہے، اسی سے ہماری روح کی صحت ہے، اسی سے ہماری روح کی ترقی ہے، اور یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کا ہم نے اسی ضرورت کی دعا ہر آدمی کو سکھائی گئی ہے نمازوں کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا سیدھا راستہ ہم کو دکھا دیجئے، اللہ تیرا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جنت والا راستہ اور تیری رضا والا راستہ، خوشنودی والا راستہ، یہ دکھا دیجئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس راستے کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جسے یہ دولت مل گئی ہے، حقیقی معنوں میں تو نعمتیں اسی کو ملی، ورنہ تو جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ابو جہل کو بھی ملی ہیں۔ جو دنیاوی نعمتیں تھیں تاج و تخت، وہ تو فرعون کو بھی ملا تھا، اس میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن اصل نعمت جسے ہم روزانہ کئی بار مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ کی رضا کا راستہ، سیدھا راستہ، جنت والا راستہ، آپ کی رضا تک پہنچنے والا راستہ، وہ ہمیں دے دیجئے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شرک سے بچنے کا راستہ ہے۔ جیسے ہم شفاف پانی پیتے ہیں، گندا پانی نہیں پیتے، اچھے پھل کھاتے ہیں، سڑے ہوئے پھل نہیں کھاتے، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، سڑی ہوئی غذائیں نہیں کھاتے، اور حلال جانور کھاتے ہیں، کوئی حرام اور مردار نہیں کھاتے، اور اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں، کوئی گندے اور میلے بدبودار کپڑے نہیں پہنتے۔ اسی طرح ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، اور مومن یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جیسے تو نے یہ ظاہری نعمتیں دیا ہے، ایسے ہی تم مجھے شرک سے بچانا، تو مجھے توحید عطا فرمانا، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ مجھے کبھی شرک کا راستہ نہ دینا، مجھے توحید کا راستہ دینا، مجھے بدعت کا راستہ نہ دینا، مجھے سنت والا راستہ دینا، مجھے نمازوں سے غفلت والا راستہ نہ دینا، مجھے نماز کا اور مسجد کا راستہ عطا فرمانا، مجھے روزے نہ رہنے کا راستہ نہ دینا، مجھے جو ہے پابندی کے ساتھ روزے رہنے کا راستہ دینا، مجھے بخیلی اور کنجوسی کا راستہ نہ بتانا، مجھے سخاوت اور زکوٰۃ کو نکالنے کا راستہ بتانا، اور مجھے حج سے محروم ہونے کا راستہ نہ بتانا، مجھے تو حج کو جانے کا راستہ بتانا، مجھے نیکیوں کی دعوت دینے کا راستہ بتانا، اور مجھے برائیوں سے روکنے کا جو راستہ ہے اس کا راستہ بتانا، مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ بتانا، مجھے ماں باپ کی فرما برداری کا راستہ بتانا، مجھے بچوں پر شفقت کا راستہ بتانا، اور مجھے بیوی بچے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے شاگردوں اور چھوٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت اور مہربانی کا راستہ بتانا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم کروں ایسا مجھے راستہ بتانا، بے رحمی کا مجھے راستہ نہ بتانا، یہ بھی ہماری اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ ہم روزانہ مانتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے، اس کے بغیر ہماری آخرت کی زندگی کی سلامتی کچھ نہیں، کیونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں چند دن رہنے کے بعد آخرت کی طرف جانا ہے، روز جزا آنا ہے۔ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں روزانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کا دن ہے اور روز جزا کا مالک ہے، یعنی
دنیا میں کسی کو کسی کے شرک کی، بدعت کی، نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، زکوٰۃ نہ دینے کی، حج نہ کرنے کی، برائیاں کرنے کی دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور اسی طرح نیکی کرنے کی جزا بھی دنیا میں نہیں ملتی۔ بعض لوگ بولتے ہیں اتنا نماز پڑھتا ہوں میں، پھر کیا ملا مجھے؟ بلکہ بعض لوگ توحید پر چلنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے عام طور پر مصیبت میں نظر آتے ہیں، غریب نظر آتے ہیں، بیمار نظر آتے ہیں، اور روزہ چھوڑنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے صحت مند اور مالدار اور اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا، مالک یوم الدین یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، جو چاہے عمل کرے، لیکن جو برائیوں کو عمل کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، وہ اپنی قسمت پھوڑ رہا ہے، آخرت کی قسمت کو، وہ اپنی قسمت کو تباہ کر رہا ہے۔ عارضی زندگی تو سنور گئی، لیکن حقیقی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے گرفتار ہے کہ کیونکہ اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے کبھی دنیا میں بھی ہلکا مزاج چکا دیتے ہیں بعض برائیوں کا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ برائی کا پورا بدلہ نہیں ہے، وہ ہلکا اثر ہے، پورا بدلہ قیامت کے دن ہے، جو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں ظاہر ہوگا اور جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگا، جو حقیقی ناکامی ہے۔ اور دنیا میں بعض دفعہ بعض نیکیوں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں وہ پورا اثر نہیں ہے، نیکیوں کا ہلکا اثر ہے، ورنہ اس کا پورا اثر قیامت میں ظاہر ہوگا نیکیوں کا، اللہ کی رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں۔ یہ سب چیزیں ہیں، ایک چند دنوں کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے آئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا کیونکہ اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی ایک چونٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پیدا ہونا، اللہ کے ہاتھ میں پیدا ہو گئے، اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ ہم جب تک چاہے یہاں رہیں۔ اللہ کا حکم ہو جائے جوان کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی اٹھ کر نکلنا پڑے گا۔ اگر حکم ہو جائے گلاس پانی ہاتھ میں ہے، اگر حکم ہو جائے ابھی آ جاؤ، وہ گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے تو پی بھی نہیں سکے گا۔ ہاتھ میں گولی ہے، ٹیبلٹ ہے، ابھی آ جاؤ، کھا بھی نہیں سکتے، ٹیبلٹ تو نہیں کھا سکے گا۔ کار میں بیٹھا ہوا ہے، یہی تم کو آنا ہے تو وہیں سے جانا پڑے گا، پلٹ کر گھر بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی محتاجی اور مجبوری کی زندگی ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ماضی میں بھی تھے، اب بھی وہی کھلا رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کے ہم محتاج ہیں۔ قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ ہماری نیکیاں ہی ہم کو کام آئیں گی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں کوئی آقا نہیں ہے جو اپنے غلام کی مدد کر سکے، کوئی باپ نہیں ہے جو اپنے بچے کی مدد کر سکے، بلکہ وہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ارے تو غریب ہے، ارے میں یہاں مالدار ہوں، مالداری یہی چھوڑ کر وہ چلا گیا اور غریبی کا ٹھپا یہی چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ آقا بھی اپنی آقائیت کو دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، اور غریب بھی اپنی نوکر بھی یہاں کی اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہاں ہے تو اعمال کی بنیاد پر ہے، جس کے پاس اعمال ہے، جس کے پاس توحید ہے اور جس کے پاس اعمال ہے، وہ وہاں آقا کی طرح ہے، وہ وہاں بادشاہوں کی طرح ہے، وہ وہاں راحت مندوں کی طرح ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں اور ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ہمیں شدید ترین ضرورت ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہے، ایسی چیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آخرت میں ہم کو عذاب دلا سکتی ہے، تو ہمیں رونے کا مقام ہے۔ پھر تو ہمیں تسلی سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی تسلی سے کھانا کھا رہا ہے، گناہ ہے، اس کے آنکھوں سے گناہ لگا ہوا ہے، اس کے آنکھوں میں سختی ہے،
گناہ کرتا ہے سختی کی وجہ سے، کانوں میں سختی آ گئی ہے اس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، زبان میں سختی آ گئی ہے گناہ کرتا ہے، دل میں سختی آ گئی ہے اسی لیے حسد کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دماغ میں سختی آ چکی ہے، لطافت ختم ہو گئی اسی لیے گندے گندے خیالات لاتا ہے، تو اسے چین سے کھانے کا حق نہیں ہے اگر اسے واقعیتاً وہ اسے آخرت کی فکر ہے، اسے اپنی یہ چیزیں دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ کیسے مجھ سے آنکھوں سے گناہ دور ہوں گے، کیسے کانوں سے گناہ دور ہوں گے، دماغ سے گندے خیالات دور ہوں گے، زبان سے گندی حرکات دور ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم مان رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کا وہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دیجئے، مجھے عطا فرما دیجئے، دے دیجئے، جیسے ہم مانگتے ہیں اللہ بارش دے دیجئے تاکہ ہماری زمین جو ہے تازہ زندہ ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہدایت کا نزول ہمارے قلوب پر کرنا ہے، اور وہ ہدایت آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، ہدایت کی بارش کو۔ کبھی کھول آنکھیں ہدایت لے لے، کان کھول ہدایت لے لے، زبان کے ذریعے سے ہدایت داخل ہونے والی ہے، سر کے راستے سے ہدایت داخل ہونے والی ہے، اور ہم نے وہاں سختی پیدا کر دی۔ زمین سخت ہے، ارے زمین کو ہموار کر لے، بارش آئے گی تو سبزہ اگے گا۔ اسی طرح اگر ہم گناہ بٹھائے رکھے ہیں، گندگی بٹھائے رکھے ہیں، کانوں میں سختی جمائے رکھے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی روشنی اندر آنا چاہے گی دروازہ بند ہے، ہدایت کی روشنی اندر آنا چاہے گی یہاں سے دروازہ بند ہے، اور ہدایت کی روشنی داخل ہونا چاہتی ہے ہمارے منہ کے اندر سے، دروازہ بند ہے، یہاں سے آنا چاہتی ہے دروازہ بند ہے، ان سارے راستوں سے جائے گی دل کی طرف اور جمع ہو جائے گی۔ اس کے بعد انسان پوری طرح برائیوں سے جھجک جائے گا، پوری طرح تھوڑا بہت اپنا کام کر لے جتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کے لیے تھوڑے ہاتھ پاؤں مار لے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے نوازیں گے یک لخت دل بدل جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے برائیوں کے راستے کو خیر آباد کر دے گا، اور ہمیشہ کے لیے نیکیوں کے راستے کو ایسا پکڑے گا جیسے ٹھنڈے پانی کو کوئی پکڑ لیتا ہے پیاسا، ایسا پکڑ لے گا جیسے عمدہ غذاؤں کو ایک بھوکا پکڑ لیتا ہے، ایسے آ کر عبادت سے چمٹ جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم برائیوں کو گندگی کی طرح چھوڑ دیں؟ ہمارا کام بن جائے گا اگر ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام بن گیا، ہم آخرت میں خدا کی ناراضگی سے بچ گئے۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم توحید سے چمٹ جائیں، ذکر سے چمٹ جائیں، تلاوت سے چمٹ جائیں، روزوں کو اپنے گلے سے لگا لیں، اور جو سخاوت کو گلے سے لگا لیں؟ اگر ایسا کرنا ہے تو ہمارے دل کی جو ہے کائے کی پلٹ ہونا چاہیے، ہمارا دل بیدار ہونا چاہیے، ہمارا دل زندہ ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں ہدایت کا نور اترنا چاہیے، اور اس کا جو ہے اسے زندہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے صحیح معنوں میں اس کی روحانی حیات دینے والے ہیں۔ جیسے زمین کو زندہ وہی کرتے، مردے کو زندہ وہی کرتے، مردہ زمینوں کو زندہ وہی کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے دلوں کی مردنی کو بھی اپنے ہدایت کا نور نازل فرما کر، اور اپنے ہدایت کی جو ہے انوارات اس کے اندر داخل فرما کر جو ہے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ زندگی میں ہمیں برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں گی، اور نیکیاں ہم چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوٹ سکتے۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں برائیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتی نہیں ہے۔ کیسے چھوٹیں گی جب دل میں وہ بات نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ بادشاہ تو اندر دل کمزور ہے، اعضا کا بادشاہ۔ اگر بادشاہ تیار ہو جائے تو پوری رعایا تیار ہو جائے گی، اسی طرح دل تیار ہو جائے گا، تب کہے گا
کہ میں सोना चाहता हूँ, सो नहीं पाता, मुझे बिस्तर उछाल देता है और मुसल्ले पर आ जाता है। जब ये कहेगा अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा नमाज से। ये कहेगा जैसे पानी पानी तड़पेगा, दे दो नहीं तो मर जाऊंगा। वो कहेगा अगर नमाज नहीं मिली तो बस मेरा तो जीना मुश्किल, मेरी तो जिंदगी से उसका ताल्लुक हो चुका है। इसीलिए आज की गुफ्तगू का हासिल यही है, बल्कि मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उभारने के लिए है, एक जहन बनाने के लिए है कि अपने कानों को की सख्ती के अमाल से बचाइए ताकि हिदायत का नूर आए। ये बात समझाने के लिए है, वरना सिर्फ आप आकर बैठे और मैं कहूँ इससे काम नहीं बनता, और भी काम करने पड़ते जिसे आहिस्ता आहिस्ता बताया जाएगा। महीने में एक मरतबा यहाँ आना होगा इंशाअल्लाह। इब्तिदा की ये बातें हैं, हमें ये बताया जाएगा, अलग अलग तौर पर बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें छोड़ना चाहिए, कान से क्या छोड़ देना चाहिए, आँखों से क्या छोड़ देना चाहिए, दिमाग से क्या छोड़ देना चाहिए, जुबान से क्या क्या निकाल देना चाहिए, और वहाँ क्या क्या बिठाना चाहिए, ताकि वो अल्लाह के फैसले जल्दी उतर जाए और आदमी की ज़िंदगी बन जाए। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर आ जाए। जब मौत का फरिश्ता उसका पैगाम लेकर आ जाए तो फिर उसकी कदर होनी चाहिए। ऐसी हालत में हमें दुनिया से जाना चाहिए कि कब्र में जाएं तो इस्तक़बाल हो, हशर में जाएं तो अम्बिया सहाबा के साथ हशर हो, और जन्नत में जाएं तो इन्हीं नेक लोगों के साथ फिर वहाँ अल्लाह का दीदार हो। इसकी हमें तैयारी करना है। बाल्फाज दीगर हम महीने में एक मरतबा इसलिए जमा होना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमको सेहत मिल जाएगी, पानी दम करके दे दीजिए सेहत हो जाएगी। हालांकि दम करके देंगे तो सेहत भी हो जाएगी, लेकिन मकसद नहीं। दुआ कर दीजिए कि दुकान चल जाए, दुआ करेंगे तो दुकान भी चल जाएगी, लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद नहीं, बल्कि हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जो है मरने का सलीका आ जाए। जैसा अल्लाह हमको दुनिया से आता हुआ देखना चाहते हैं, वैसा हमको आना आ जाए। इसके लिए देखिए आप क्या दुआ पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए। इसके लिए कौन सी आयतें पढ़ते हैं, पढ़िए। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, कहिए। इसके लिए क्या चीज़ों से हमको रोकना चाहते हैं, रोकिए। किन चीज़ों में लगाना चाहते हैं, लगाइए। हमारा मकसद यहाँ आने का ये है कि हम बाइज्जत तरीके से दुनिया से जाएं, ऐसे इज्जत के तरीके से जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि ऐसा मुझसे आकर मिले। अल्लाह की जो मर्जी है, ऐसा मरने की तैयारी करने के लिए हम आए हैं। कोई पूछे तो बोल देना यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, जाकर क्या मिलेगा तुमको? लड्डू पेड़े मिलेंगे क्या? जीने का सामान बट रहा है क्या? नहीं, जीने का सामान नहीं बट रहा है, मरने का सामान बट रहा है। खुशकिस्मत लोग कैसा मरते हैं, दुनिया से जाते हैं। एक अल्लाह का बंदा कैसा दुनिया से जाता है, वो जाने का सलीका और तरीका सीखने के लिए हम जा रहे हैं। ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद भी और कोई नहीं है, आपका मकसद भी कोई और नहीं है। ना खाना मकसूद है, ना पीना मकसूद है, ना कोई दुनिया की दौलत मुझे आपको देनी है, ना तो आपसे कुछ मुझे हासिल करना है, ना मैं ऐसी चीज़ों से राज़ी होने वाला हूँ। क्योंकि ये तो इतना बड़ा मजमा है भाइयों, मैं तो दो दो आदमी के मजमे में बोलता हूँ, मैं तो झोपड़ी में भी बोलने तैयार हूँ, मैं बस में भी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ, मैं सड़क पर भी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ, किसी दुकान वाले को भी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ, किसी घर में भी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ। जो अच्छी तरह मरना चाहता है वही मैं बैठकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं माइक के बगैर भी बोलना चाहता हूँ और ये कुर्सी के बगैर भी बोल सकता हूँ, कार से आकर भी बोल सकता हूँ, बस से आकर भी बोल सकता हूँ, पैदल आकर भी बोल सकता हूँ, और जैसा चाहे। बस सुनने वाला तालीम चाहिए, सुनने वाला कुछ मेहनत का इरादा रखने वाला चाहिए, सुनने वाला कुछ मेहनत का जज्बा हो उसके अंदर हो, सुनने वाला अपने सीने में दिल रखता हो, सीने में पत्थर न रखता हो, सुनने वाला गुफ्तगू को अहमियत देता हो, ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज कर देता हो। अगर नज़रअंदाज कर देता है
تو بھائیوں مجھے تو بس خاموش رہنا تو بس یوں سمجھیے کہ میری خوشی کا سامان ہے، تنہا رہنا تو یوں سمجھیے کہ میری آرزو ہے، لیکن میں اپنی تنہائی کو چھوڑ کر، اپنی کو جو ہے خاموشی کو توڑ کر آپ کے درمیان آیا ہوں، اس وجہ سے کہ یہاں کچھ نوجوان حقیقی نوجوان بن جائیں گے، دینی نوجوان بن جائیں گے، یہاں کچھ بوڑھے اپنے بڑھاپے پر رحم فرماتے ہوئے حقیقی معنوں پر بزرگی کو اختیار کریں گے، کچھ بچے حقیقی معنوں میں دینی بچے، علمی بچے، سچے بچے، برگزیدہ بچے بن جائیں گے، اس محلے میں دین پھیلے گا، بے دینی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مفتی صاحب کو، مفتی غوث صاحب کو، مفتی رفیع اللہ صاحب کو، یا مجھے، یا کچھ آگے بڑھ کر انتظامات کرنے والوں کو یا سننے والوں کو اگر ذریعے کے طور پر ہمیں اور ہمارے ذریعے سے محلے کے اندر کوئی اچھائی پھیلا دے تو بھائیوں اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، اپنی توانائیوں کو لگانا چاہیے، اوقات کو لگانا چاہیے، یہ ہمارے لیے ذخیر آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے حق میں رائے گا اور ضائع نہ فرمائے، بلکہ نتیجہ خیز ہو اور مفید ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سننا اور کہنا بھی قبول ہو اور اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم نہایت عاجز بندے تیری باتیں بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ نے بہت طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اترانے سے اور تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بڑے حالات جسمانی لگے ہوئے ہیں، مالی مجبوریاں بھی لگی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمارے معبود بھی آپ ہی ہیں اور ہمارے مددگار بھی آپ ہی ہیں، ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے لطف و کرم سے پورا فرمائے۔ یا اللہ ہماری بڑی اور اہم ضرورت ہماری روحانی ضرورت ہے، یا اللہ ہم گناہوں سے بچنے کے آپ سے طلبگار ہیں، نہایت طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں نفس کی نفسانیت سے بچائیے، یا اللہ ہمیں شیطان کی شیطانیت سے ہمیں بچائیے، یا اللہ ہمیں شرک کے راستے سے بچائیے، بدعات کے راستے سے بچائیے، برائیوں کے راستے سے بچائیے، ظاہری برائیوں کے راستے سے بھی بچائیے، باطنی برائیوں کے راستے سے بھی بچائیے، چھوٹی برائیوں سے بھی بچائیے، بڑی برائیوں سے بھی بچائیے۔ یا اللہ ہم بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ہم محتاج ہیں اس بات کے اور ضرورت مند ہیں کہ ہمیں آپ توحید کا راستہ آسان فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں نماز کا راستہ اور عبادت کا راستہ آسان فرما دیں، ذکر ہمارے لیے آسان فرما دیں، تلاوت کرنا ہمیں آسان فرما دیں، رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ٹھیک طور پر ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، حج کو اگر فرض ہے تو جانا ہمارے لیے آسان فرما۔ اسی طرح تمام نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں شدید ضرورت ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہم سرسری طور پر اسے مانتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ
جس تڑپ کے ساتھ، جس آرزو اور تمنا کے ساتھ مانگنا چاہیے، ایسی تڑپ اور طلب سے ہم محروم ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور تجھے حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے، خزانوں کا مالک تو ہے، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے تیرا ہے۔ یا اللہ، سارے انسانوں کو پالنے والا تو ہے اور ہدایت بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ حقیقی معنی میں ہدایت دینے والے آپ ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ کے در پر ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں جنت والا راستہ عطا فرما دیجیے، آپ کی رضا والا راستہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، شیطان کے راستے سے بچا لیجیے، آپ کے غضب کے راستے سے بچا لیجیے، جہنم کے راستے سے بچا لیجیے، نفس کے راستے سے بچا لیجیے، جہالت کے راستے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین پر رحمت فرما، ہمارے اوپر بھی رحمت فرما، ہمیں بابرکت زندگی عطا فرما، بے برکتیوں سے بچا، ہمارے افلاس کو دور فرما، ہمیں برکت اور حلال، برکت والی اور حلال روزی ہمیں عطا فرما، ہمیں مضر علم سے بچا، علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، ان تمام کی ضروریات آپ جانتے ہیں، ہر ایک کو ان کی ضروریات کے مطابق، ان کے مرتبے اور درجے کے مطابق ان کی ساری ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پوری فرما، انہیں عطا فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو قبول فرما، ہماری ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما اور آخرت پر پہنچنے سے پہلے پوری طرح سے تیار ہو کر پہنچنا ہمارے لیے مقدر فرما، ہمیں بہتر سے بہتر انداز سے وافر مقدار میں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، قیامت کے میدان میں جیسے ایک مومن پہنچتا ہے ایسا پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تیرے مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔